بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ذی الحجہ کا چاند جب نظر آنے لگتا ہے نا یا نظر آ جاتا ہے تو ایک سوال عام طور پر میسیج کی شکل میں بھی اور فون کی شکل میں بھی آتا ہے کہ مفتی صاحب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، کیا میں اپنی کٹنگ کروا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے ناخن کاٹ سکتا ہوں؟ کیا میں زیر ناف بال صاف کرتا ہوں؟ اس طریقے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کریں یہ باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، بتائیں، ان کو سمجھائیں، صحیح مسئلہ بتائیں کہ یہ بال کا ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے کیا ہے آخر۔ دیکھیے اس سلسلے میں دوستو بزرگوں، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بال ناخن کاٹنے کے سلسلے میں احادیث سے ہمیں رہبری ملتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بہت سے لوگ یہ نام بھی غلط لیتے ہیں، کوئی ام سلمہ کہتا ہے، کوئی ام سلیمہ کہتا ہے، یہ صحیح نام ام سلمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ہے۔ تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا دخلت العشر، یعنی ذی الحجہ کا جب عشرہ شروع ہو جاوے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاوے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو۔ دیکھو مسئلے کو سمجھنا، جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہے یا تو وہ چھوٹا جانور خرید کر لایا ہے قربانی کرنے کے لیے، یا آگے خرید کے لائے گا، ابھی خرید کے لایا نہیں ہے، قربانی کے دنوں میں لائے گا وہ، یا بڑے جانور میں اس نے حصہ لیا ہے، جہاں بڑے جانور میں اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں حصہ لیا ہے، یا تو اس نے حصہ لیا ہو یا چھوٹا جانور خرید کے لایا ہو، یعنی قربانی اس پر واجب ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یا قربانی کا واجب تو نہیں ہے قربانی اس پر، لیکن ویسے ہی جانور خرید کے لایا ہے اور قربانی کا اس کا ارادہ ہے، یا پالا وغیرہ میں جانور قربانی کا ارادہ ہے، یا ویسے نفلی قربانی اس نے حصہ لیا اپنی طرف سے، واجب نہیں ہے پھر بھی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ہے۔ دیکھو روایت میں الفاظ ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِيَ، تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ایسا شخص ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے کہیں پر کے بھی بالوں کو اور اپنے جسم کے کہیں کے بھی ہاتھ پیر کے ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ حکم ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں یہاں پر ایک بات سمجھیں، یہ حکم مستحب ہے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ عمل کرنا، اس حکم پر عمل کرنا مستحب ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، عمل نہیں کریں گے، اگر چاند نظر آنے کے بعد بھی اگر کوئی سر کے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، اپنی مونچھیں سیٹ کر لیتا ہے تو بھی گناہ نہیں ملے گا اس کو، اور اگر نہیں کرے گا، عمل کرے گا اس حکم پر تو ثواب زیادہ ملے گا، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ اور دوستو شریعت کا مزاج اور روح دھیان رکھنا ہمیشہ، جو چیز جس درجے کی ہو اس کو اسی درجے رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے اس کو اتنی اہمیت دے دی کہ لوگ حرام سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، ناخن کاٹنے کو اور بال کٹوانے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حرام ہے۔ بہت سارے لوگ ڈھیر سارے حرام گناہوں میں مبتلا ہیں، حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، بہت سارے فرائض چھوڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ اپنے سر کے بال نہیں کٹا رہے، ناخن نہیں کاٹ رہے۔ بھائی کیوں نہیں؟ بھائی یہ جائز نہیں ہے، یعنی حرام چیز کو برابر کر رہے ہیں اور ایک مستحب چیز پر اتنا اہتمام کہ اس کو بالکل فرض سمجھ کے عمل کر رہے ہیں۔ شریعت کا مزاج فرض کو فرض سمجھیں، حرام کو حرام سمجھ کر اس کو چھوڑیں، فرض پر عمل کریں، واجب پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں، جو مستحب ہے مستحب کو مستحب کے حساب سے عمل کریں۔ فرض چیز فرض ہوتی ہے، واجب چیز واجب ہوتی ہے، مستحب چیز مستحب ہوتی ہے، سنت چیز سنت ہوتی ہے۔ ہم یہ فرق ملحوظ رکھیں دوستو بزرگوں، اپنی زندگی میں، اپنے جو بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ فرق ملحوظ رکھیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں تھوڑی سی، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے ناخن نہیں کاٹے، 40 دن ہو گئے، زیر ناف بال نہیں صاف کیے، مونچھیں صاف نہیں کی، یعنی 40 دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی تو صاف کر، ناخن کاٹ اور صفائی کر، اختیار کر۔ یہاں اب تو نہیں صفائی کرے گا تو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن اگر اس نے مطلب پہلے سے ساری صفائی کر لی تھی، سب احتیاط کی تھی، تو ثواب دوستو بزرگوں زیادہ اس میں ہے کہ انسان کیا کرے، ان چیزوں سے دور رہے۔ یہ ہے خلاصہ کلام جو بہت ضروری تھا کہ اس مسئلے کی صحیح بات، صحیح وضاحت ہم سب کے سامنے آ جائے، اس لیے اس کے لیے مستقل ہم نے یہ کلپ ریکارڈ کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔